یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ہر گناہگار امتی بخشا نہ۔ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، بے ایمان کی نہیں ہوتی۔ سنی کتنا بھی ہوگا گناہگار ہی ہوگا، اور باقی جتنے ہیں وہ سب بے ایمان ہیں۔ حضور کا بے ادب، کوئی صحابہ کرام کا بے ادب، کوئی اولیاء اللہ کا بے ادب، کوئی خدا کا بے ادب، باقی سب عقیدوں میں بے ایمانی، صرف اہل سنت و جماعت عقیدہ ایمان والا عقیدہ ہے۔ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو سنی، حضور فرماتے ہیں شفاعتی للکبائر، کوئی بڑے سے بڑا پاپی آ جائے جسے توبہ نہ بخشوا سکے، جسے قرآن نہ بخشوا سکے، جسے رمضان نہ بخشوا سکے، جسے لیلۃ القدر نہ بخشوا سکے، جسے کوئی نہ بخشوا سکے، اور نہ امید نہ ہو جس کو کوئی نہ بخشوا سکے، میں جو آج کی تقریر کا یہ نقطہ یاد رکھیں، گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، بے ایمان کی نہیں۔ اور سنیوں میں گناہگار ہوگا، بے ایمان کو باقیوں میں بے ایمان ہوں گے گناہگار، کہتے ہیں ہمیں گناہ کو، سارے نمازیں پڑھتے ہیں، سارے یہ کر، باقی سب بڑے بڑے نیک اور پاک
مرتبہ عرش شروع ہوتا ہے، عرش، اور جہاں عرش ختم ہوتا ہے وہاں لامکان شروع ہوتا ہے۔ یہ مجھے اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے فائدہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا۔ عرش پہ جا کے، عرش پہ سارے کہتے ہیں سدرہ پر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں۔ فرمایا سدرہ کی ابتدا میں بھی جبریل رک گئے، آخر میں سرحد، آخری سدرہ کی سرحد جہاں عرش کی سرحد شروع ہوتی ہے، جہاں سدرہ ختم ہوتا ہے وہ عرش۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کلام مجددانہ۔ عرش پہ جا کے مرغے عقل، مرغ عقل جبریل، کیسا لفظ ہے۔ ان بے وقوفوں کو سراج دین اور مراج دین شاعر کو کیا پتہ ہے، مجددانہ کلام۔ عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا، جبریل تھک گئے، ہزار مرتبہ جائے، ہزار مرتبہ جائے، جبریل کو بھی نہیں تھکا۔ معراج نے راہ پار کر دیا ہے، حضور کی رفتار سے جبریل تھک گیا۔ جبریل تو سارے دیوبندی وہابی بے وقوف جبریل کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جبریل حضور کو رستہ دکھا رہے تھے، جبریل حضور کے استاد تھے، سارے وہابی کہتے ہیں جبریل حضور کے استاد تھے، جبریل حضور کی گائیڈ کر رہے تھے، جبریل استاد۔ معراج شریف نے ساری منزلیں آسان کر دی۔ کہتے ہیں جبریل حضور کا استاد تھا۔ اب میں ان کی استادی تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کے سارے غلاموں کو پتہ لگ جائے کیسا استاد ہے جبریل۔ جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے، قاف، حضور فرماتے علم تو جبریل میں جان گیا۔ جبریل عرض کرتے لا علم آقا میں نہیں جانا، مجھے نہیں پتہ۔ جبریل نے تلاوت کی، ہاں، حضور فرماتے علم تو جبریل میں جان گیا۔ جبریل نے عرض کیا حضور لا علم مجھے نہیں پتہ۔ جبریل نے تلاوت کی، یا حضور فرماتے علم تو جبریل میں جان گیا۔ جبریل عرض کرتے آقا میں نہیں جانا۔ جبریل نے تلاوت کی، این حضور فرماتے علم تو میں جان گیا۔ جبریل عرض کرتے لا علم آقا میں نہیں جانا۔ جبریل نے تلاوت کی، سوٹ حضور فرماتے علم تو جبریل میں جان گیا۔ جبریل عرض کرتے لا علم میں نہیں جانا۔ جو آیت لے کر آ رہے ہیں اسے پتہ نہیں، اور جس پہ نازل ہو رہا اسے سب کچھ پتہ۔ کم از کم آنے والوں کو فائدہ تو پہنچے تھا، کیونکہ ایک شاعر نے جس طرح کا شعر میں پسند کرتا ایسا شعر ہو میں پسند کرتا ہوں۔ تعلیم جبرائیل تو تھی برائے نام، یہ شعر ہے جسے میں دل و جان سے پسند کرتا ہوں۔ تعلیم جبرائیل تو تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوں۔ نبی آ کے نہیں پڑھتے، نبی پڑھے پڑھائے آتے، جو آ کے پڑھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ نشانی یاد رکھو، جو آ کے پڑھے نبی پڑھنے نہیں آتے، نبی پڑھانے آتے۔ جبریل جو وہی لے کر نازل ہو، انہیں پتہ ہی نہیں میں نہیں جانتا کیا ہے، حضور فرماتے میں جان گیا۔ معلوم ہوا رب نے اپنے محبوب کو پڑھا کر بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھا دیا ہے قرآن محبوب پاک کو۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے جب آگے بڑھے جبریل رک گئے. حضور فرماتے اقبل اقدم، جبریل آگے بڑھو. پتہ نہیں دیوبندی وہابیوں کو یہ روایتیں نہیں ملتی. دیوبند سب کچھ بند، دیوبند سب کچھ بند. اہل سنت و جماعت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل جنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اور وہ سب بند. اور بند جنت میں ہوتا ہے، جنت میں بند نہیں ہوتا. جنت کی فضائل تو کھلی ہے. یہ میں کوئی یہ نہ سمجھے میں تعصب سے کہہ رہا ہوں یا انتقامی نہیں، ایمان سے حقیقت ہی ہے. جو حضور کی بے ادبی کرے ہم اسے کیا جانتے ہیں؟ بے وقوفو حضور کا ادب کرو، ہم تمہاری جوتی کی گرد کو آنکھوں کو سرما بنائیں. حضور سے بے ادبی کرو گے، میں حضور کے دامن کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تمہیں قبر تک نہیں چھوڑیں. ہمیں تو جو کچھ ملا حضور کے صدقے، حضور کی بے ادبی سن لے تو ہم بے ایمان ہیں. ناقابل معافی جرم. سارے دیوبندی وہابیوں کو چاہیے مرنے سے پہلے سجدہ صاف کر لے اپنے عقیدے سے. مشورہ صحیح ہے. غلط پہاڑے پڑھے نہ چھوڑو، سجدہ صاف کرو، ایمان سے بیڑا پار ہو جائے. اور اگر یہی عقیدہ لے کے گئے تو ذلیل دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ذلیل. جبریل رک گیا. حضور فرماتے جبریل آگے بڑھو. جبریل نے عرض کی یا رسول وسلم لو دنوت عن ملۃ لا ترکتو، ناخن برابر بھی میں آگے بڑھ گیا جل جاؤں گا. جس ایک تجلی نے کوہ طور کو جلا کے راکھ کر دیا، ایک تجلی، آگے تجلیات کی بارشیں ہو رہی. تجلیات کی یہ وہ بارشیں ہیں جس میں حضور نے غسل کیا ہے. اعلیٰ حضرت ایمان سے اعلیٰ حضرت کے کلام نے مجھے سہارا دیا ہے قسم خدا. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، انوار کی بارش، انوار کی. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے ناتاروں نے بھر لیے تھے. وہ نور کی بارش جس سے حضور غسل کر رہے تھے، اس کا قطرہ جو بدن سے چھو کر نیچے آتا تھا کہ ستارے کٹورے بن کے اسے حاصل کر لیتے. اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت. نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. حضور نے غسل فرمایا کس طرح؟ انوار کی بارش، انوار کی بارش ہو رہی تھی. حضور نے اس انوار کی بارش میں غسل، اور اس انوار کی بارش سے جو قطرے ٹپکے، ستاروں نے کٹورے بن کے انہیں حاصل کر لیا. فرمایا یہ سارے جو ستارے چمک رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل رک گئے. حضور فرماتے اقبل آگے بڑھو جبریل. جبریل نے پتہ نہیں کسی وہابی کو پتہ ہے کہ نہیں. اگر پتہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے جبریل حضور کی گائیڈ کر رہے تھے، حضور کو راستہ دکھا رہے تھے، کبھی نہ کہتے. بے وقوفوں نہیں پتا تو 5 منٹ میری آ کے تقریر سن لو.
تمہاری 50 سالہ مطالعے سے وہ بات نہیں مل سکتی جو داتا صاحب کے غلام کے 5 منٹ کے مطالعے سے مل سارے بھابی دیوبندی میں جاہل ہے، جاہل تبلیغی جماعت، بسترے سے ہوش نہیں، بستہ کہاں سے آئے گا؟ اور علم کے لیے بسترا نہیں چاہیے، بستہ چاہیے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے ایک رائے بین والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا سواب ہے، بستر سواب۔ میں نے کہا کھول دینا سواب کو، کھولا تو 30 سال پرانی بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا جس کا سواب اتنا بدبودار ہے اس کا عذاب کیسا ہوگا؟ یہ سواب ہے ان کا۔ اولیاء کرام کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا۔ داتا صاحب غزنی سے آ رہے ہیں، میں نے تلاش کیا کوئی بستر تھا؟ داتا صاحب کے پاس کوئی بستر تھا؟ دمشق سے آئے، دمشق سے، بستر کوئی نہیں۔ تلاش کیا تو صرف مصلی۔ داتا صاحب کے پاس صرف دریائے راوی کی لہروں پر آپ نے مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع، صرف مصلی تھا۔ معلوم ہوا اللہ کے ولی مصلی سے مصلی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی۔ اور جن کو بستر نہیں چھوڑتا وہاں ولایت کیسی؟ ایک دیوبندی نے کہا ہمارے سارے ولی ہیں، وہ رائے میں جتنے آتے سب ولی ہیں، تم ایک ولی کی بات سارے؟ میں کیا اچھا ولی ہے؟ 80 لاکھ ولی اکٹھے ہوتے ہیں رائے ونڈ میں، 4 گھنٹے رو رو کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ اور دعا کتنی قبولیت ہے؟ زمین شور ہو رہی ہے، پانی کھارا ہو رہا ہے، جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے۔ زمین پانی، زمین بھی ناراض تمہارے سجدوں سے، پانی بھی ناراض، اور جب داتا صاحب نے قدم رکھتے دودھ کی نہریں جائیں۔ چشمہ داتا صاحب کے قدموں میں چشمہ پانی کا۔ جس بیمار کا مریض کا کوئی بیمار اس چشمے سے پانی پی لے، کینسر کی مرض کا علاج بیمار۔ اور تمہاری دعاؤں سے بیماریاں آتی ہیں، اور داتا صاحب نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں شفا ملتی ہے۔ جس بیماری سے علاج نہ ہو داتا صاحب کے چشمے کو پانی پی، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ پہلے عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، وہابیت کا، دیوبندیت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، جماعت اسلامی کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، تبلیغی جماعت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ داتا صاحب کے غلام ہو جاؤ، چشمے کا پانی پیو، ہر بیماری کی شفا، اور پھر ایمان کی دولت بھی ملے گی، ایمان کی۔ میں واللہ کر کے یہ بات عرض کرتا ہوں، مجھ میں بیان کرنے کی کہاں طاقت، میرا تو اتنا علم ہی نہیں، ناقص العقل، کم علم، پھر بیمار، مجھے نہیں کوئی خبر ہوتی میں بیماری میں کوئی بیان کر دوں، پتہ نہیں شفا ہو جاتی، صحت ہو جاتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے داتا صاحب کی غلامی کا۔ کہتے ہیں جی کچھ نہیں دیتے، میں نے کہا ہم سے پوچھو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، اور یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، ہم مردہ ہے وہ زندہ ہے، یہ عقیدہ رکھ کے جاؤ، ہم مردہ ہے وہ، پھر دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ مردہ سمجھ کے جاؤ گے تو تم مردود ہو جاؤ گے، زندہ سمجھ کے جاؤ گے تو مقبول ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ اور شکر ہے میرے مجمع میں سارے بادب جنتی، جنتی، شکر ہے
جو بے ادب ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، میں ڈاکٹر صاحب کا غلام ہو کے کہتا ہوں وہ یہاں سانس نہیں لے سکتا، سانس نہیں۔ اور جو محبت سے بیٹھے معلوم ہوتا ہے ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ باقی مسجد میں جہاں چاہے جا کے دیکھ لو، سال بعد مجھے آ کے بتانا باقی مسجدوں کا حال کیا اور میرے مجمع کا حال کیا ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ڈاکٹر صاحب کی غلامی کا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمیں ملتا ہے ہم کیوں نہ بیان کریں، کیوں جی؟ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ انہوں نے وہاں جانا نہیں، دین کہاں سے آئے گا؟ بے دین، بے دین۔ اور جہاں دین ملتا ہے وہاں تم جاتے نہیں اور ادھر ادھر جانے بھاگتے ہو، وہاں دین ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں ایک آیا، خواجہ معین الدین چشتی بن کے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنانے، ساری تبلیغی جماعت ساری زندگی بھی 90 لاکھ نہیں بنا سکتی، اور خواجہ صاحب نے تنہا لارڈ کرزن وائسرائے انڈیا، پورے ہندوستان کا وائسرائے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے تقریباً اپنی زندگی میں 90 لاکھ ہندوؤں کے جنوں توڑے ہیں، 90 لاکھ کافروں کو، اور ہم ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، ہم ہندوؤں سے ڈرتے، سکھوں سے ڈرتے۔ ہندو داڑھی رکھ لے تو سکھ ہیں، سکھ داڑھی مڑا لے تو ہندو ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سیدنا مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش، جن کے غلاموں کی تاثیر یہ ہے آقا کی شان، مدینے والی سرکار، ایمان سے حضور کی محبت خالی نہیں جائے گی۔ یہاں بھی بیڑا پار، قبر میں بھی پار، حشر میں بھی پار۔ بے ادب رہو گے یہاں بھی بے عزتی، قبر میں بھی ٹھوکر، حشر میں بھی ٹھوکر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے رہو گے یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ٹھوکریں کھاتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو، حضور کے دامن کو مضبوط کی۔ قافلہ تو اے رضا اول کے آیا کھل گیا، اور قافلے تو آتے جاتے رہیں گے، حضور کے دروازے پر بیٹھ جاؤ سب کو مل جائے گا۔ برادران ملت، جبریل رک گئے، آقا میں یہاں سے ناخن برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میں کیوں جی؟ سنیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہابیوں کا؟ وہابی جبریل کو حضور کا استاد بتاتے ہیں، گائیڈ بتاتے ہیں۔ استاد صاحب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے آگے بڑھ گیا جل جاؤں گا، نتیجہ جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے، جہاں جبریل کی نورانیت کو خطرہ ہے، بشریت مصطفیٰ جا رہی ہے۔ حضور کی بشریت کو خطرہ نہیں، جبریل کی نورانیت کو خطرہ، اور جس کی بشریت کو خطرہ نہیں اس کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ نور علی نور، نور۔ آقا میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جب جبریل رک گئے، نزہۃ المجالس میں نے پڑھا ہے، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ، عالم بھی ہیں ولی بھی ہیں، انہوں نے بیان کیا نزہۃ المجالس میں، جب جبریل رک گیا حضور آگے جانے لگے، فرمایا جبریل حل لک حاجت،
میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سنو کیا ہے۔ حضور نے جبریل کا حل کا حضرت جبریل مانگ کیا مانگتا ہے؟ جبریل مانگ کیا مانگتا ہے؟ جبریل گدا بن گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جبریل مانگ کیا مانگتا ہے؟ جبریل نے اپنی 4 کروڑ سالہ زندگی پر نظر ڈالی، 70,000 ضربے 72,000، بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے حساب کے، 70,000 ضربے 72,000 کہ کتنے بنے؟ تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ۔ کیوں جی؟ اس نے اپنی 4 کروڑ سالہ زندگی پہ نظر ڈالی، میری زندگی کی سب سے عظیم تمنا کیا مانگوں حضور کی بارگاہ کرنا، کوئی عجیب چیز مانگنی چاہیے۔ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوہ کوتاہی یہ دامن ہو جائے، میں ہی کہوں میرا دامن ہی چھوٹا ہے، تیری عطا بڑی وسیع ہے۔ جس نے حضور سے جو مانگا ہے حضور نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ جا رہے رضیف، تو کیسا عجیب سفر ہوگا جس میں حضور کے ساتھ ابو ہریرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول وسلم مجھے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہے کہ آپ کی حدیثیں سنوں، مجھے یاد ہے، حافظہ کمزور ہے، جو حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا رسول نظر کرم فرمائے مجھے حدیثیں یاد رہی۔ حضور نے یہ نہیں کہا بادام، کیوں جی کشتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو حضور علم دینے لگے، علم ابسط رداک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا، لو جی علم بھی مل رہا ہے، حافظہ بھی مل رہا ہے، ابسط رداک، اپنی چادر پھیلا۔ ابو ہریرہ کو پتہ ہے نا مقام مصطفیٰ کا، وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان سے انتقامی نہیں، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا جی، بس اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور اللہ بھی جسے دیتا ہے محبوبوں کے صدقے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ جسے دیتا ہے، یقین نہیں آتا تو خلیل اللہ سے پوچھو، آدم علیہ السلام سے پوچھو، سارے نبیوں سے پوچھو، ہر نبی پکار اٹھے گا ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں۔ پوری تقریر تو میں نہیں بیان کر سکتا، اس کتاب میں میری مکمل تقریر موجود ہے۔ اب میں دیکھوں گا کتنے لوگوں کو میری تقریر سے محبت ہے۔ جو یہ کتاب لے گا مجھے یقین ہو جائے گا اسے مجھے میری تقریر سے محبت ہے۔ میں زیادہ زور نہیں دوں گا اور نہ وقت زیادہ دوں گا۔ اس کا ہدیہ 50 روپے ہے، گھر جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ تسلیم کریں گے۔ میراشی پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے اس کا بھی ذرا مطالعہ کریں اور پتہ لگ جائے گا کہ اس کتاب میں اور باقی کتابوں میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ کتاب میں نے آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے لکھی ہے، بالکل جوانی کے دور میں۔ میں حزب النار سے فارغ ہوا تو سب سے پہلے یہی معراج النبی کتاب میں نے لکھی، انشاءاللہ العزیز۔ میں جب تقریر کرتا ہوں، تقریر معراج شریف پر، مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کتاب میں وہ چیز میں نہیں ملتی جو آپ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے۔ کیوں جی؟ بیان کرنے میں، تقریر میں اور اثر ہے، تحریر میں اور اثر ہے۔ بہرحال پھر بھی تقریر کی خوشبو
میں یہ عرض کر رہا تھا جبریل رک گئے، حضور آگے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جبریل حضور کو رستہ دکھا رہے ہیں، سارے وہابی جبریل حضور کو معراج کی رات رستہ دکھا رہے تھے۔ میں سارے وہابیوں کو، سارے دیوبندیوں کو، ساری جماعت اسلامی کو، ساری تبلیغی جماعت کو ان کے ذہن و ضمیر جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، جو رستہ دکھا رہا ہے وہ رک گیا ہے؟ جو رستہ دکھا رہا ہے وہ حضور میں آگے نہیں جا رہا، اور جو جانے والا ہے آگے جا رہا ہے۔ رستہ دکھانے والا رک گیا، اور حضور سدرہ سے آگے حضور اکیلے گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ ہے، سدرہ سے آگے حضور۔ او وہابیوں تمہیں نہیں سمجھ آئی تو داتا صاحب کے غلام سے فائدہ اٹھاؤ، سدرہ سے حضور آگے گئے، کیا مانا؟ حضور نے یہ رستے پہلے دیکھے ہوئے۔ داتا صاحب کا غلام، داتا صاحب کا غلام وہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے۔ رستہ دکھانے والا رک گیا ہے اور جانے والا آگے جا، آقا میں آگے نہیں جا سکتا۔ گزر مقام دنا پر جو مصطفیٰ کا ہوا، وہ آگے گئے حضور سدرہ سے آگے۔ گزر مقام دنا پر جو مصطفیٰ کا ہوا، تو ادن و منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا۔ آگے سے آواز ہے ادن و منی، میرے محبوب قریب ہو جائے۔ اس آواز کے بعد جب حضور قدم اٹھاتے ہیں، زمین سے لے کر سدرہ تک کا فاصلہ حضور ایک قدم سے طے کرتے ہیں۔ گزر مقام دنا پر جو مصطفیٰ کا ہوا، تو ادن و منی کی میرے قریب ہو جا۔ رب کہہ رہا ہے محبوب میرے قریب ہو جا۔ ادر منی محبوب میرے قریب ہو جا، ادر منی یا احمدو، ادر منی یا محبوب میرے قریب ہو جا۔ تو ادر منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا، قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا، براق کی رفتار سے زیادہ حضور ایک قدم سے فاصلہ طے کر۔ قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا، اور بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا۔ محبوب اور محب کے درمیان بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا۔ مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا، یہ لامکان کے نظارے سلام کہتے۔ نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، ہاؤ ہائے لا دہی ماں۔ نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، اور سنی بٹھا کے محبت سے ناز کی بات۔ تمام قیدی نشیب و فراز کی باتیں، فوہا الی عبدہ موہا۔ تمام قیدی نشیب و فراز کی باتیں،
ریاض پوچھنا تو اس بے مثال کی بات. ریاض الدین سہروردی میرے خیال ہے اس نعتی اشعار کے صدقے اللہ سے بخش دے. ریاض پوچھنا تو اس بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی بات. بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں. وہ کیا بات ہے؟ سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے. السلام علیکہ ایھا النبی. یہ جو متحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ، یہ رب نے معراج کی رات محبوب کے کہا. سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں. جب حضور کی سواری مسجد حرام میں تو فرشتوں نے سلام کیا، مسجد اقصی میں آئے تو نبیوں نے سلام کیا، خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو خود خدا نے سلام. اور وہ جو سلام کیا ہے وہی اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. یا نبی سلام علیکہ فرشتوں نے کہا، یا رسول سلام علیکہ نبیوں نے کہا، یا حبیب سلام علیکہ خدا نے کہا. اور ان تینوں سنتوں کو اپنانے والا ہی اہل سنت و جماعت. سنت خدا، سنت ملائکہ اور سنت انبیاء. یہ جو سلام پڑھتے معراج کی یادگار اہل سنت و جماعت. السلام علیکہ ایھا النبی. رب نے اپنے محبوب کو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے پہلا سوال یہ کیا، محبوب جب بھی کوئی دوست کسی دوست کے پاس آتا ہے کوئی تحفہ لے کر، لگاؤ نا اللہ پہ علم غیب کا فتویٰ. رب کو نہیں پتا میرے محبوب تو میرے لیے کیا تحفہ